بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان۔ رواہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس آدمی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر میں کبر ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا، ولا يدخل النار من کان فی قلبہ مثقال من خردل من ایمان، کہ وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر واضح کر دیا کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کبر و نخوت اور گھمنڈ ہوگا، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ کبر بہت ہی بری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کبر کو، گھمنڈ اور غرور کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَهَا۔ اللہ نے فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اے لوگو زمین پہ تم اکڑ کے نہ چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، نہ تو تم زمین کو اکھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ اللہ نے یہ پیغام دیا کہ تم زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، گھمنڈ اور غرور نہ کرو، اپنے سامنے والوں کو، اپنے سامنے والوں کو تم حقیر نہ جانو، ممکن ہے کہ وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ کبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسند نہیں ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ اسی لیے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر و نخوت کی وجہ سے آدمی جہنمی ہو جاتا ہے۔ آج معاملہ یہی کہ آدمی انا کی بنیاد پر کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے جہاں انانیت اس کے اندر ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں، میں جو چاہوں وہی کروں گا۔ جہاں میں کی بیماری آ جائے گی اسی چیز کو گھمنڈ تکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ کیوں؟ کبر کو، تکبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کیوں کرتا ہے؟ معلوم آپ کو، سنیے حدیث سے بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فإن تنازعنی، رواه مسلم احمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ الکبریاء ردائی، کبریائی یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عزت یہ میری تہبند ہے۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں کوئی جھگڑے گا تو میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، الکبریاء ردائی، تکبر یہ اللہ کی چادر ہے، والعظمت ازاری، اور اظہار لنگی اللہ رب العالمین کی عزت ہے۔ مطلب اس کا کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ غور کیجئے، معاشرے اور سماج کے اندر اگر کسی، اللہ نے کتنا پیارا مثال دیا، اللہ اکبر، کہ الکبریاء ردائی، کہ چادر میری یہ تکبر ہے اور تہبند میری، اور عزت میری تہبند ہے۔ ان دونوں کے بارے میں جھگڑوں کو تو برداشت نہیں کریں۔ مثال کے طور پہ معاشرے کے اندر کوئی ایسا انسان ہے، اگر اس کے جسم کے اوپر کپڑے ہیں، تہبند بھی چھین لو اس سے، اور اس کا جو کپڑا ہے، چادر ہے جسم کے اوپر، اسے بھی چھین لو، تو کیا کوئی بھی آدمی اس چیز کو برداشت کرے گا کہ اسے آپ برہنہ کر دو؟ یعنی ان کے تہبند کو بھی چھین لو، اور جو قمیص پہنا ہوا ہے، جو چادر اس کے جسم کے اوپر ڈھکا ہوا ہے، وہ بھی چھین لو، اس آدمی کو ایک دم برہنہ کر دو۔ کیا ایک عام آدمی اس چیز کو پسند کر سکتا ہے؟ آپ کا جواب یہی ہوگا، وہ کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ کو زمین میں
دھسا دیے جانے کو پسند کرے گا، اپنے آپ کو ہلاک کر لینے کو پسند کرے گا۔ لیکن اگر کسی آدمی کو ننگا کر دو، اس کے جسم کے تہبند کو اتار لو، اس کے جسم کے اوپر سے کپڑے قمیص کو اتار لو اور اسے ایک دم برہنہ کر دو، اس چیز کو بندہ غیرت مند انسان پسند نہیں کرے گا۔ آپ یہ سوچو کہ ایک عام آدمی کی احسان اور تہبند کو، عام آدمی کی چادر اور ان کے تہبند کو آپ چھینتے ہیں، دونوں چیزیں، عام آدمی اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ بھلا رب العالمین جو ساری دنیا کا پالنہار ہے، جو سب سے زیادہ شان و شوق کے لائق ہے، بھلا وہ اس چیز کو کیسے پسند کرے گا؟ اسی لیے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ تکبر اللہ کی شان ہے، جو اللہ کی شان میں مداخلت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی نہیں بخشے گا۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ ہے، تکبر، گھمنڈ، غرور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبر و نخوت، گھمنڈ و غرور جیسی بدترین صفات سے ہمیشہ بچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔